آله وصحبه أجمعين، أما بعد سامعین، فرائض کے بعد یا فرض نمازوں کے بعد ان نمازوں کا بیان چل رہا ہے جو سنت مؤکدہ یا کہہ دیں سنن اور نوافل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کچھ باتیں پچھلے درسوں میں گزری ہیں۔ ان نمازوں میں سے ایک اہم نماز جو دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہے الحمدللہ شوق اور جذبے کے باوجود، وہ نماز ہے سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز۔ شروع میں ہمارے یہاں الحمدللہ اس کا اہتمام رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ سنت ہمارے بیچ سے اٹھتی جا رہی ہے، اور یہ شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو حدیث پر عمل یا کسی سنت کو زندہ کرنا یہ عظیم الشان کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بشارتیں دی ہیں جو کسی ایسی سنت کو زندہ کرتا ہے جو سنت لوگوں کے درمیان سے اٹھ چکی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سنت کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ استسقاء کی نمازیں الحمدللہ ہوتی ہیں، سورج گرہن کی نمازیں ہم نے بچپنے میں پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ صحت دے مولانا خلیل الرحمن صاحب کو یا ان سے پہلے مولانا عطا الرحمن صاحب رحمہ اللہ، ان سب کے زمانے میں ہم لوگوں نے پڑھی ہے، لیکن یہ سنت دھیرے دھیرے اٹھتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کو ضرور مطلع کریں، اور اب چیزیں آسان ہوتی چلی گئیں۔ اگلا سورج گرہن کب پیش آ رہا ہے سائنسداں آپ کو خبر دے دیتا ہے کہ 8 اپریل 2024 کو سورج گرہن پیش آئے گا، اور کن کن علاقوں میں پیش آئے گا۔ تو اس سنت کا بھی یا کہہ دیے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں میں جن لوگوں کے درمیان زیادہ اہتمام ہے ان سنتوں کا، وہ الحمدللہ جو خود کو سلفی یا اہل الحدیث کہتے ہیں۔ یہ سنت اور حدیث پر عمل کی برکت کی وجہ سے۔ سورج گرہن کیا ہے یا چاند گرہن کیا ہے؟ کہ جی سورج گرہن، جس کے لیے عربی میں کسوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کاف سین واو فے، یہ اس وقت پیش ہوتا ہے جب سورج اور زمین کے بیچ چاند آ جائے۔ سورج اور زمین کے بیچ سورج کی روشنی سیدھے پڑ رہی ہے، بیچ میں اگر چاند آ جائے یا جزوی طور پہ، تو سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ اور چاند گرہن جب چاند زمین کے سائے والے علاقے میں گھس جائے تو ایسی صورت میں چاند گرہن پیش آتا ہے، اور یہ اللہ کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ سورج گرہن پیش آیا ہے، اور وہ سال ہے سن 10 ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال تقریباً پہلے، منگل کے دن 10 ربیع الاول کی تاریخ کہی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اور بھی باتیں کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی اسی دن۔ ان سے پہلے آپ کے بیٹے قاسم کی وفات ہو چکی تھی، اور ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ جو مصر سے لائی گئی تھی، انہی کی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ 16 مہینہ یا 18 مہینہ یہ زندہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح ان کو دیکھنے گئے تھے، اس حال میں کہ وہ بچہ جو ایک لوہار کے ہاں اللہ کے نبی نے دے رکھا تھا، اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے، عربوں کی کئی رواج رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شہر کی وبائی بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ہاں دودھ پیا ہے بنی سعد میں۔ تو کئی ایک مقاصد ان کے رہتے تھے، ایک یہ کہ بچہ طاقتور ہو، کیونکہ ایک بدوی معاشرے میں وہ بڑا پلے گا بڑھے گا، تو دوسری چیز زبان اور فصاحت سیکھ لے۔ اسی لیے عموماً مائیں دودھ نہیں پلاتی تھیں عربوں میں، یہ عربوں کا رواج، وہ اپنے بچوں کو دے دیتی تھی دیہات سے آنے والی ان عورتوں کو جو اجرت لیا کرتی تھی۔ اور یہ ایک رشتہ ہے، دودھ پلانے والی عورت اور اس کا شوہر اس کے لیے، اس بچے کے لیے ماں باپ کا حکم رکھتا ہے۔ اب اس بچے کے لیے جو بڑا ہو جائے کل ہو کے، تو جائز نہیں ہے کہ اس عورت سے شادی کرے۔ اللہ نے کہا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ، یا اس عورت کی کوئی بیٹی ہے
جس نے اس بچے کے ساتھ دودھ پیا ہے تو وہ دونوں آپس میں بھائی بہن، رضائی رشتہ اللہ کے نبی نے بڑی اہمیت واضح کی ہے اس رشتے کی. کہا کہ حرمت میں ویسے ہی ہے دودھ پلانا جیسے نسب کا رشتہ ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو ابراہیم کو ابو سیف نامی ایک لوہار کے یہاں دے رکھا تھا. گئے دیکھا کہ بچے کی سانس نکل رہی ہے، سانس الٹی چل رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ان کے ساتھ تھے کہا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. اور اس کے بعد تاریخی جملہ آپ نے کہا تھا تدمع العین ویحزن القلب وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی رب. کہ اے ابراہیم آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے اور ہم تیری جدائی پہ غمزدہ ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. مصیبت کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز رہا ہے اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں سے مدینہ، اور یہ وہ ابو سیف رہتے تھے عوالی کی طرف، جو بقی کا قبرستان ہے اس کے آگے والا جو علاقہ ہے وہ عوالی کا علاقہ کہلاتا ہے. آج ابھی بھی عالیہ کہا جاتا ہے، اسی لیے جو عجوا کھجور ہے، سارا عجوا کھجور اس میں شفا نہیں، شفا والا جو کھجور ہے وہ عالیہ کا کھجور ہو تو اس میں شفا ہے. اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جہاں تہاں سے خرید کے کہتے ہیں کہ عجوا تو ہے لیکن وہ شفا جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ زہر سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے شفا ہے، وہ عالیہ کا کھجور ہے جو عوالی کے علاقوں میں اگتا ہے. اللہ کل حال آئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ سورج میں گرہن لگا اور لوگوں نے ہنگامہ مچانا شروع کیا کہ آج چونکہ ابراہیم کی موت ہو گئی ہے اور سورج اور چاند کسی بڑی ہستی کے موت پر گرہن کا شکار ہوتے، بدعقیدگی پھیل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم سے ایک طرح سے چور ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص دیکھ لیجئے کہ لوگ گمراہ نہ ہوں. اتنی تیزی میں نکلے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے قمیص کے بجائے اپنی خواتین میں سے کسی کی قمیص کو اٹھا لیا، یعنی اپنا کپڑا پہننے کے بجائے اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے کو لیا اور بہت ہی عجلت میں بھاگے مسجد کی طرف. کہا قام مندہشن، ڈرتے ہوئے خوفناکی کی حالت میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زلزلہ ابھی قیامت قائم ہو جائے گی، اس کیفیت میں بھاگے. یہاں تک کہ پھر دوسرے صحابی گئے اور آپ کا کپڑا لے کر آئے. چنانچہ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. بدعقیدگی پھیل چکی تھی صحابہ میں، اس بدعقیدگی کے اوپر رد بھی کرنا تھا. چنانچہ آپ نے 2 رکعت، اور سوچ لیجئے کہ کسی شخص کے ہاں وفات ہو جائے، خاص طور سے اس بیٹے کی جو آخری بیٹا ہو. اللہ کے نبی کو جو پہلا بیٹا قاسم تھے وہ تو پہلی وفات پا چکے، بیٹیاں تھیں، تو یہ بیٹا امید تھی کہ اس سے نسل آگے چلے گی. وہ بیٹا اسی دن مرا ہے اور کچھ ہی پل گزرا ہے اس کی روح کو پرواز کیے. اس حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ لیجئے وعظ اور نصیحت کا. کہتی ہیں حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت جابر، مشترکہ روایات کا خلاصہ ہے، کہتے ہیں کہ فقام قیاما طویلا، 2 رکعت نماز کے لیے آپ آگے بڑھے اور ایک اعلان کیا گیا. اسی لیے سورج گرہن میں جو اذان دی جائے گی وہ اذان کے کلمات نہیں ہوں گے، کہا جائے گا الصلاۃ جامعہ، یہ پکار لگائی جائے گی الصلاۃ جامعہ، لوگوں نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. یہ کلمہ ہے جو سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پہ مائک سے آپ اعلان کر سکتے ہیں الصلاۃ جامعہ بس. چنانچہ لوگ اکٹھے ہوئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھائی. سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کا طریقہ ہے جیسے آپ ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد لمبی سورہ شروع کیجیے. سورج گرہن الحمدللہ آج ڈیوریشن پتہ ہے کہ اتنے دیر کا رہے گا، پہلے پتہ نہیں رہتا تھا. تو جب تک روشنی نہ آ جائے اس وقت تک نماز پڑھنے کا حکم ہے. جب تک روشنی نہ ہو جائے اس وقت تک نماز پڑھنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموہما فادعوا اللہ وصلوا واتصدقوا. کہا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی 2 عظیم نشانیوں میں سے ایک اہم نشانیاں ہیں. کسی کی موت پر
یا کسی کی زندہ ہونے پر، کسی کی ولادت پر یہ گہناتے نہیں ہیں۔ جب تم دیکھو انہیں تو دعا کرو، نماز پڑھو، صدقہ و خیرات کرو۔ یہ سب کام سورج گرہن کے دن مستحب ہے کہ یہ سب اعمال کیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، جب تک کہ روشنی نہ آ جائے اس وقت تک یہ نماز ہو۔ چنانچہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں اس کا ڈیوریشن ہے 1 گھنٹہ کا یا سوا گھنٹے کا، اس لحاظ سے آپ نے مان لیجیے سورہ بقرہ اسٹارٹ کیا، ختم کر لی، آپ نے رکوع میں گیا، اور لمبا قیام ہوتا ہے، اتنا لمبا قیام کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ مجھ کو لگتا تھا کہ میں اب بیٹھ جاؤں تو دیکھتی تھی کہ پڑوس میں بوڑھی عورت تھی نماز کے لیے کھڑی ہے، تو کہتی تھی کہ یہ بوڑھی عورت کھڑی ہے، میں کیسے بیٹھ جاؤں، چنانچہ میں کھڑی رہی، یہاں تک کہ پانی جو سامنے رکھا تھا کہا کہ اپنے سر پہ ڈال لیا، شدید گرمی کا موسم تھا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس اتنی طویل نماز تھی کہ لوگ گرنے لگے لوگ۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اور رکوع میں جانے کے بعد لمبا رکوع، یعنی وہ تسبیحات لمبے دیر تک آپ اس کو پڑھتے رہی۔ جب اٹھیے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ لینے کے بعد پھر سے الحمدللہ رب العالمین شروع ہو جائے گا، یعنی سجدے میں نہیں جانا ہے، ایک رکعت میں 2 رکوع، آپ نے نماز سٹارٹ کی، جو ابتدائی دعا پڑھتے ہیں پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ بقرہ یا اس ٹائپ کی کوئی سورہ پڑھ لی، رکوع میں گئے، رکوع بھی لمبا ہو، اور اس کے بعد اٹھے تو ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر جو ہے امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اب پھر اس کے بعد اس سورت کا آغاز کرے گا جو سورہ بقرہ سے تھوڑی چھوٹی، یعنی پہلا رکوع جو ہوگا وہ طویل سورت کے بعد ہوگا۔ جب آپ دوسری مرتبہ رکوع میں جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، یہ صحیح صورت ہے۔ تو گویا 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدہ، 4 رکوع، سجدہ ویسے ہی رہے گا، سجدے میں نہیں بڑھنا ہے، لیکن سجدہ طویل ہونا چاہیے، لیکن رکوع آپ کے انتہائی طویل ہوں گے، اور 2 رکوع ہوں گے۔ مان لیجئے کہ بہت لمبا ہے، اگرچہ اکثر علماء نے کہا کہ یہی صورت صحیح ہے، کچھ روایات ایسی بھی آئی ہیں کہ اس کے اندر 3 مرتبہ رکوع کا ذکر ہے، تو مان لیجئے 2-2.5 گھنٹے کا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اتنے دیر کھڑا رہنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں 3 رکوع بھی کر سکتے ہیں، 3 رکوع بھی اسی طریقے سے، مان لیجئے پہلے میں سورہ بقرہ، دوسرے میں آل عمران، تیسرے میں نساء، اس طرح کر کے آپ دونوں رکعت میں 4 رکوع اصل ہے، اگر حالات کے مطابق 1 رکوع کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے سورج گرہن کی نماز کی صورت۔ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نماز پڑھا دی تو آپ نے اس عقیدے کا انکار کیا تھا جو لوگوں نے ابراہیم کی موت پر رکھ لیا تھا کہ چونکہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اسی لیے سورج گہنا گیا۔ آپ نے وہی مشہور بات کہی تھی کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، اور اکثر سوالات پیش آتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ اگلا سورج گرہن کب پیش آئے گا، کتنا ڈیوریشن رہے گا، تو پھر ڈر اور خوف کس بات کا؟ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ دیکھیے گا یورپی ممالک میں مخصوص لینس والا چشمہ ان لوگوں نے نکال لیا ہے، اور باضابطہ لوگ اونچائی پہ جا کے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہت سے قبائل ایسے ہیں دنیا میں جو سورج گرہن کے وقت بدعقیدگی بہت ہیں، غیر مسلموں کے یہاں بھی بہت ساری، کہتے ہیں گھر سے مت نکلو، وباؤں کے شکار ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ دین اسلام ان چیزوں سے دور رکھتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ صحیح ہے۔ اور شیخ عبدالعزیز ابن باز وغیرہ بھی لکھا ہے، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم نے، کہ یہ صحیح ہے کہ جو لوگ میتھمیٹکس کے ماہر ہوتے ہیں وہ نکال لیں گے اس کا حساب، چاند اور سورج کی جو رفتار ہے، بلکہ آج ایسٹرونومی یا فلکیات سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انتہائی آسان چیز ہے کہ کس طرح سیاروں کی نقل و حرکت کو جانا جائے۔ اہم چیز یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے
جو ان دونوں کی روشنی کو چھین لیتی. آپ اس روشنی کو لا کر کو دکھائیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس وقت تک صدقہ و خیرات ہو، غلاموں کو آزاد کیا جائے، رویا اور گر گرایا جائے اور نمازیں پڑھی جائے جب تک کہ روشنی نہ آ جائے. گویا اللہ کی طرف ہم رغبت کا اظہار کرتے ہیں کہ تو ہی روشنی لانے والا ہے. یہ روشنی جو ہم سے چلی گئی، اور کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے جب 10 بجے 11 بجے کے آس پاس لگے اور پوری دنیا لگے کہ رات ہو گئی، تاریک ہو گئی، تو وہ منظر یاد آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا عظیم احسان ذکر کیا ہے 20ویں پارے میں، کہا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء افلا تسمعون. کہہ دیجئے کہ کیا خیال ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات ہی رات لے آئے، دن نہ ہو، تو اللہ کے علاوہ کون معبود برحق ہے جو روشنی لے کر آئے. تو روشنی یہ انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہوا کرتی. اسی لیے آپ روشنی میں آرام سے چلے جاتے ہیں. جہاں تاریکی ہو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا. گویا اشارہ ہے قیامت کے قریب جو ہے. اللہ نے کہا اذا الشمس کوورت، یہ سورج لپیٹ لیے جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ہلکا سا ایک نمونہ ہے. گویا تمہیں یاد دلانے کی ایک کوشش ہے کہ غفلت اور بے رہو روی کی زندگی چھوڑ کر اس دن کے لیے پلٹو. ہو سکتا ہے کہ وہ دن قریب آ جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تھا، ایسا لگا کہ ابھی قیامت قائم ہو گئی. جب تاریکی پھیلی تو لگا کہ انہیں ابھی قیامت قائم ہوگی. گویا اشارہ ہے کہ اس دن سے ڈرو جو ہو سکتا ہے، جو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے ایسا ہی اللہ ایسی ہی تاریکی کو تم پر مسلط کر دے کہ تمہارا امن و سکون ختم ہو جائے گا. اسی لیے جب بھی روشنی، یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ نے بڑی پیاری سی مثال بیان کی ہے منافقین کی، ان لوگوں کی جو لوگ ایمان اور نفاق کی شک میں رہتے ہیں. اللہ نے کہا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاءت لهم مشوا فیہ. جب جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں. گویا روشنی سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، تاریکی خوفناکی کا ایک پیغام لے کر آتی ہے. اور گویا وہ اشارہ کر رہی یہی خوفناکی قبر. اسی لیے حضرت عائشہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پہ کثرت سے عذاب قبر سے بھی آپ پناہ مانگتے تھے. سورج گرہن کے موقع پہ کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. حضرت عائشہ نے کیا ہم لوگ عذاب دیے جائیں گے قبر میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں دعا کر دوں اے اللہ، اگر یہ ڈر نہ ہو کہ لوگ دفنانا چھوڑ دیں گے مردوں کو، تو میں دعا کرتا کہ اللہ عذاب قبر کو تمہیں سنائے، جو مردوں کو عذاب ہوتا ہے اس کو تمہیں سنائے. انہی واقعات کے تسلسل میں حضرت عائشہ کی حدیث آئی جس میں یہ بھی اس بات مذکور ہے کہ اللہ کے نبی کثرت سے اس موقع پر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. تو تاریکیوں کے جو مراحل آگے آنے والے ہیں، اسی طرح پل صراط کی وہ تاریکی یاد دلاتی ہے، سورج گرہن کی تاریکی، جب انسان اپنے عمل کے لحاظ سے روشنی حاصل کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز وہ پل جو جنت، جس کے اس پار جنت ہے، نیچے جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے اوپر انسان اپنے عمل کے لحاظ سے کراس کرے گا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن مومنوں کے اعمال کے لحاظ سے ایک روشنی رکھے گا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. جس دن دیکھیے گا کہ مومن اور مومنات عورتوں کے آگے پیچھے روشنی کا ہالہ ہوگا، اور منافقین ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی تو وہ کہیں گے مومنوں سے قیل انظروا، کہ ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، انظرونا نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی کا کچھ حصہ ہم کو بھی دے دو تاکہ ہم اس پل کو کراس کر جائیں. تو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے پلٹو اور اپنی روشنی تلاش کرو. تو گویا یہ سورج گرہن کے وقت نتیجے میں جو تاریکی رونما ہوتی ہے وہ ہمیں عذاب قبر کی تاریکی کی یاد دلاتی ہے. قیامت کے وقوع سے پہلے جو خوفناک چیزیں ظاہر ہوں گی ان تاریکیوں کی یا ان خوفناکیوں کی یاد دلاتی ہے.
اور قیامت کے دن جو اعمال کے حساب و جواب کے بعد جو پلسرات کی تاریکی ہے ان تاریکیوں کی یاد دلاتی ہے، اور ان تاریکیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ یہ سورج گرہن کی نماز ہے، جس میں ہم اللہ سے عاجزی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت اور توبے کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اس طرح کی سنتوں کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔